سے بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ سعید مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اہم اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں صوبائی وزراء، مشیران، خصوصی معاونین، چیف سیکریٹری آصف حیدر شاہ اور دیگر متعلقہ حکام نے شرکت کی ہے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ کے مطابق اجلاس میں ترقیاتی ایجنڈے پر تفصیلی غور کیا گیا ہے، جبکہ کابینہ کمیٹی آن فائننس کی سفارشات کا جائزہ بھی لیا گیا۔ اجلاس میں انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے ملیر تا گھگر پھاٹک روڈ کی مرمت اور تزئین و آرائش کے لیے 2 ارب 55 کروڑ روپے کی منظوری دے دی گئی ہے، جبکہ سیلاب سے متاثرہ سڑکوں اور پلوں کی بحالی کے لیے 888.244 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مختلف سڑکوں کی توسیع و مرمت کے لیے 1 ارب 966.401 ملین روپے بھی منظور کیے گئے۔ تعلیم کے شعبے میں سینٹ پیٹرک اسکول کراچی میں جدید کثیر المقاصد اسٹیڈیم کے قیام کے لیے 10 کروڑ روپے، جبکہ تھر انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی NED کیمپس فیز 2 کے لیے 6 ارب 63 کروڑ روپے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ کابینہ نے طلبہ کی فیس واپسی کے لیے 3 ارب 40 کروڑ روپے کی اصولی منظوری دیتے ہوئے ہدایت کی کہ رعایت صرف مستحق طلبہ کو دی جائے اور اس کے لیے شفاف نظام بنایا جائے۔ SDGs کے تحت 98 اسکیمز کے لیے 4 ارب 33 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ عورت فاؤنڈیشن کے لیے 5 کروڑ روپے گرانٹ بھی منظور کی گئی۔ گورنر سندھ محمد نہال ہاشمی سے ہیوسٹن کراچی سسٹر سٹی ایسوسی ایشن کے 5 رکنی وفد نے ملاقات کی ہے، جس کی قیادت محمد سعید شیخ نے کی ہے۔ وفد میں ماجد عزیز، جلال الدین، یاسر قاضی سمیت دیگر شامل تھے۔ ملاقات کے دوران تعلیم، صحت، انسانی خدمات، IT، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور تجارت کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر سندھ محمد نہال ہاشمی نے ایسوسی ایشن کی فلاحی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ تعاون کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ صحت مند سرگرمیوں کے فروغ سے معاشرے سے بری عادات کا خاتمہ ممکن ہے، جبکہ تجارتی سرگرمیوں میں اضافے دونوں شہریوں کے مفاد میں ہے۔ اس موقع پر محمد سعید شیخ نے میئر ہیوسٹن کی جانب سے گورنر سندھ کو نیک خواہشات اور شہر ہیوسٹن کی یادگاری مہر پیش کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایسوسی ایشن پاکستان میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور ریلیف سرگرمیوں میں فعال کردار ادا کر رہی ہے اور متاثرین کو خوراک، طبی آلات، خیمے اور دیگر ضروری اشیاء فراہم کی جا رہی ہیں۔ وفد کے رکن جلال الدین نے بتایا کہ بچوں کو کرکٹ کی تربیت بھی دی جا رہی ہے، جس میں فٹنس اور جدید تکنیک پر توجہ دی جاتی ہے، کہ پاکستانی طلباء کو یونیورسٹی آف ہیوسٹن میں اسکالرشپس بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ آخر میں وفد کی جانب سے گورنر سندھ کو ہیوسٹن کے دورے کی دعوت بھی دے دی گئی۔ سندھ کے وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار نے انکشاف کیا ہے کہ ملٹری گریڈ اسلحے کی سپلائی کے حوالے سے وفاقی اداروں کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب میں اس نوعیت کے اسلحے کا ایک بڑا ڈیپو موجود تھا، جسے سندھ پولیس نے کامیاب کارروائی کے دوران تباہ کیا۔ دادو سیشن کورٹ میں پیش آنے والے حالیہ واقعے پر گفتگو کرتے ہوئے ضیاء الحسن لنجار نے کہا ہے کہ اس نوعیت کے واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں، تاہم گزشتہ روز کا عدالتی فیصلہ نہایت اہم تھا۔ انہوں نے واضح کیا کہ حکومت کی کوشش رہی ہے کہ کسی بھی فریق کو نقصان نہ پہنچے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کسی فریق کی حمایت نہیں کرتی، بلکہ اس کا بنیادی کام ریاست کی ریٹ کو قائم رکھنا ہے اور قانون کی بالادستی یقینی بنانا ہے۔ اس میں جو مین ہمارا آپریشن تھا نجات مہران، وہ کشمور ڈسٹرکٹ، گھوڑکی ڈسٹرکٹ، شکارپور ڈسٹرکٹ اور سکھر ڈسٹرکٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بارڈرنگ ایریا ہے جیکو آباد اور شکارپور اور کشمور کا، اس ڈسٹرکٹ کی 1-2 تحصیل میں ہم کر رہے تھے، اور لاڑکانہ میں پارشلی یہ آپریشن تھا۔ تو اس میں جو ان سب ڈسٹرکٹس میں 393 سرنڈرز ہوئے ہیں، جس میں کہ 0.5 ملین سے لے کر 10 ملین تک ان پر ہیڈ منیز ہیں ڈاکوؤں پر۔ موجودہ صورتحال کے پیش نظر مزید کفایت شعاری اپنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل نام ممبر نے کہا کہ آج سندھ کابینہ نے اجلاس میں اہم فیصلے کیے ہیں۔ کابینہ نے SDGs کی 198 اسکیموں کے لیے 4 ارب 33 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ تفریحی دوروں پر مکمل طور پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ کفایت شعاری کے اقدامات کے لیے فیصلہ کیا گیا کہ بجٹ سے باہر کوئی محکمہ درخواست نہ بھیجے۔ میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں کہ کراچی کو شہروں سے نہ کریں، کراچی ملکوں سے کمپیئر کریں۔ کراچی کی آبادی، کراچی کے چیلنجز، کراچی کے مسائل، میں یہ کہتا آیا ہوں کہ ہم پنجاب سے بھی مثال دیتے ہیں، لاہور سے بھی مثال دیتے ہیں،
لاہور میں جتنے بھی آبادی ہے ان کو پینے کا پانی صرف انہوں نے کیا کرنا ہے، بورنگ سے ان کا پانی میٹھا ہے. وہاں پہ آج بھی پورے پنجاب میں جو پینے کا پانی ہے میجورٹی جو ان کا ڈرنکنگ واٹر ہے وہ آپ کا سب سوائل واٹر ان کا میٹھا ہے، وہ ان کو گزارا ہو جاتا ہے. جو یہاں پہ ہمیں آپ دیکھیں کہ کراچی کو پینے کا پانی پہنچانے کے لیے ہمیں کہاں سے لانا پڑتا ہے پانی کی سورس کہاں سے آپ دیکھیں. تو یہ فرق ہے. دوسرا آپ آبادی کا فرق دیکھ لیں، چیلنجز کا فرق دیکھ لیں. آج بھی میں پھر کو ریپیٹ کر رہا ہوں، پورا پاکستان روزگار کے لیے کسی اور شہر میں نہیں آتا، کراچی میں آتا ہے. آپ کو پورے نارتھ سے آپ کنٹری سائڈ پورا جو ہے وہ کراچی میں آتا ہے. آپ کی صحت کی فیسلٹیز کے لیے لوگ علاج کرانے کے لیے پورے پاکستان سے کہاں آتے ہیں؟ کراچی میں آتے ہیں. کراچی کی چیلنجز ہیں، ٹھیک ہے، کہیں پہ کوئی کمی کوتاہی ہوگی، لیکن میئر کراچی بھی جو ہے ان ساری اسکیمز میں کام کریں. آپ نے بی آر ٹی کی بات کی، بی آر ٹی ریڈ لائن کا میں آپ کو بتاؤں کہ شاید ہی کوئی ایسا دن ہوگا کہ جب ہم اس پہ نہ بیٹھتے ہوں. اور آپ کو میں نے پہلے بھی آفر کیا، میں تو کہتا ہوں جماعت اسلامی بھی آ جائے، وہ بھی بات کری ہوتی ہے اس پہ بی آر ٹی پہ، ایم کیو بھی جس کو آنا ہے آپ کو اوپن، ہم آپ کو اس کی بریفنگ دینے کے تیار ہیں. ہمیں جو ہم چیزوں کو فیس کر رہے ہیں، کچھ چیزیں میں اس مائک پہ بتا سکتا ہوں، کچھ چیزیں نہیں بتا سکتا. اور بہت میں آپ کو وہ کہتے ہیں ان ہاؤس آپ کو ان کیمرہ میں آپ کو بریفنگ دے دوں گا کہ کتنے چیلنجز کو ہم بریف کریں، کیونکہ میں بات کہوں گا پھر اس کے پھر وہ پتنگڑ بن جائیں گے. لیکن نیک نیتی کے ساتھ یہ آپ کو پرومس کر سکتا ہوں میں، نیک نیتی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ پورا ٹرانسپورٹ محکمہ جو ہے اس ریڈ لائن بی آر ٹی پہ اور اس طرح کے جتنے بڑے پروجیکٹس اس پہ دن رات محنت کر رہا ہے. ایک آفیسر محنت کر رہا ہے. چیلنجز ہیں. اب چیلنجز کے لیے اب میں کسی اور پر الزام لگا دوں، پھر کوئی اور کسی اور پر الزام لگا دے، لیکن یہ ہے کہ اور یہ بن کس لیے رہی ہے؟ بہت آسان طریقہ سے نہ بناتے ہم لوگ، نہ بناتے تو پرابلم نہیں ہوتا. یہ بند صرف اس لیے رہی کہ کراچی کی جو آئندہ نسلیں ہیں، شاید آپ کے ہمارے فیوچر جنریشنز کے لیے بھی فائدہ ہوگا کہ یہ ان کے لیے ایک کوریڈور اس طرح ہوگا جس میں وہ اپنے آج. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بتائیں، کراچی میں سندھ پولیس میوزیم کے مستقبل کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے اہم اجلاس ہوا ہے. آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈو کی زیر صدارت منعقدہ اجلاس میں حاضر سروسز اور ریٹائرڈ افسران نے شرکت کی ہے. اجلاس میں میوزیم کے قیام، نادر اشیاء اور اہم تاریخی دستاویزات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. سندھ پولیس میوزیم کراچی کے گارڈن ہیڈ کوارٹر میں واقع ہے، جس میں مکمل طور پر 2017 میں ہونے والے اس میوزیم میں نادر اور قدیم دستاویزات، تصاویر، ہتھیار اور دیگر اہم اشیاء خطوط کی گئی ہیں. جبکہ کیوریٹر سعود مرزا نے اجلاس میں شرکاء کو میوزیم کے اغراض و مقاصد، دیگر ممالک کے پولیس میوزیم کے ماڈلز اور مستقبل کے منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ دی ہے. آئی جی سندھ نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے میوزیم تعلیمی اور تحقیقی مرکز بنے گا اور نوجوان نسل کو پولیس کی خدمات اور تاریخ سے روشناس کروایا جائے گا. گورنر سندھ سید محمد نہال ہاشمی نے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا دورہ کیا، جہاں صدر حسیب جمالی، سیکریٹری جنرل فریدہ منگریو اور وکلاء کی بڑی تعداد نے ان کا پرتپاک استقبال کیا ہے. سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے استقبالیہ تقریب میں سیکریٹری جنرل فریدہ منگریو نے کہا کہ آج ایک وکیل گورنر کے عہدے پر فائز ہے اور امید ہے کہ سید محمد نہال ہاشمی وکلاء برادری کے دیرینہ مسائل حل کروائیں گے. گورنر سندھ سید محمد نہال ہاشمی نے وکلاء برادری سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے وکالت کے پیشے کو ایک رتبہ دیا ہے جس پر فخر ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے وکلاء قائد اعظم محمد علی جناح کے وارث ہیں اور پیشے کی عظمت برقرار رکھنا وکلاء برادری کی ذمہ داری ہے. گورنر سندھ نے کہا کہ پاکستان خطے میں ایک پرامن ملک ہے جہاں بعض عالمی عناصر انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. موجودہ قیادت خصوصاً وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی مدبرانہ قیادت نے خطے میں امن اور پاکستان میں توانائی کے استحکام میں اہم کردار ادا کیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان عالمی سطح پر مستحکم اور تعمیری قوت کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے اور ملک کی خارجہ پالیسی ہم آہنگی، مکالمے اور باہمی احترام پر مبنی ہے. فلسطین اور عالمی امن کے لیے اسرائیل سمیت عالمی دہشت گرد سنگین خطرہ ہیں. کمشنر کراچی سید حسن نقوی کے احکامات پر فائر سیفٹی اقدامات نہ کرنے پر متین پلازہ سیل کر دیا گیا ہے. قبل ازیں کمشنر کراچی سید حسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں کمرشل اور اہم سرکاری اور نجی عمارتوں کے سیفٹی آڈٹ کا سروے کا کام جائزہ لیا گیا اور اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ فائر سیفٹی اقدامات نہ
करने वाली इमारतों को सील किया जाएगा। इजलास में फैसला किया गया है सेफ्टी ऑडिट सर्वे का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा। इजलास में सेफ्टी कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाली इमारतों को सील किया जाएगा। एसोसिएशंस के इदारों को पाबंद किया जाएगा कि वो सिटी के हवाले से सेफ्टी तकाजे पूरे करें। कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत की है कि वो सेफ्टी उसूल और जवाबित पर अमल ना करने वालों को पाबंद करें कि वो जल्द अज जल्द सेफ्टी तकाजे पूरे करें। जो अमल ना करें इन्हें सील कर दिया जाएगा। इजलास में कमर्शियल इमारतों में आतिशबाजी की रोकथाम के इकदामात का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में तमाम डिप्टी कमिश्नर्स ने शिरकत की और ब्रीफिंग भी दी। इजलास में कराची इंतजामिया की ज़ेर निगरानी कमर्शियल और अहम सरकारी और निजी इमारतों के सेफ्टी ऑडिट का सर्वे का काम जायजा लिया गया है। फैसला किया गया कि कराची में तमाम कमर्शियल और अहम निजी और सरकारी इमारतों को पाबंद किया जाएगा कि आतिशबाजी की रोकथाम के लिए सेफ्टी कवानीन पर अमल दरामद करें। कमिश्नर ने कहा कि यकीनी बनाया जाए कि फौरी नौयत के इकदामात के लिए तमाम इमारतों में फायर अलार्म, आग बुझाने वाले आलात, इमरजेंसी एग्जिट इशारे और स्मोक डिटेक्टर मौजूद हों और सेफ्टी उसूल और कवायद पर अमल दरामद हो। यकम अप्रैल को पाकिस्तान भर सलाम सैनिटेशन स्टाफ डे मनाया जाएगा। मुल्क भर के बलदियाती इदारों में भरपूर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली निजामानी ने कहा कि कराची में बलदियाती इदारों में तकरीबात के साथ साथ सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के तहत तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में तकरीबात मुनक्किद होंगी। एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने मजीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। मैं सब हमारे सैनिटरी वर्कर्स को, बल्कि मैं उन्हें कहूँगा सैनिटरी वर्कर्स नहीं, एनवायरमेंटल गार्ड्स को मुबारकबाद दूंगा वर्ल्ड सैनिटेशन डे के हवाले से। और जो हमारे एनवायरमेंटल गार्ड्स हैं इनका कलीदी किरदार है माहौल को साफ़ करने में और ओवरऑल सफाई सुथराई में कलीदी किरदार है। और हम सबको इनको ऑनर करना चाहिए और इन्हें ड्यू रिस्पेक्ट देना चाहिए। तमाम कंपनीज़ को जो हमारे साथ कराची, हैदराबाद, सक्कर, लाड़काना में जो काम कर रही हैं उन सबको मैं हिदायत दूंगा कि ये वर्ल्ड सैनिटेशन डे कल 1 अप्रैल को मनाएं और पूरा जो एनवायरमेंटल गार्ड्स हैं हमारे, इन सबको की खिदमत को एक्नॉलेज करें और अप्रिशिएट करें। मैं सब हमारे सैनिटरी वर्कर्स को, बल्कि मैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर मरकजी रहनुमा रुकन कौमी असम्बली सैयद अमीनुल हक ने इंचार्ज APMSO हाफिज शहरियार के हमरा जामे कराची के असातिज़ा के आला सतही वफ़द से अहम मुलाकात की है। इस मौके पर ग्रेजुएट फोरम की डॉक्टर अब्दुल कादिर खानजादा, डॉक्टर मोहम्मद अयाज, डॉक्टर फरहान काजी, डॉक्टर नईम खालिद और डॉक्टर इकबाल भी मौजूद थे। मुलाकात में जामे कराची समेत सिंध भर के तालीमी इदारों में असातिज़ा के बरसों से जारी शदीद किल्लत और भर्तियों के अमल को दानिस्ता मुअत्तल रखने पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए सैयद अमीनुल हक ने कहा कि सिंध के तालीमी इदारों को जानबूझकर तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया गया। उन्होंने इंकशाफ किया है कि एक तवील अरसे से मेरिट की दर्जियां उड़ाते हुए असातिज़ा की भर्तियों का अमल रोक कर कराची के नौजवानों पर तालीम के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, जो कि सरासर जुल्म और ज्यादती है। उन्होंने तलबा के साथ मुतालबा किया कि असातिज़ा की सीनियरिटी और तवील सर्विसेज की बुनियाद पर उनके जायज़ तरक्कियों के अमल को फौरी बहाल किया जाए और असातिज़ा को दरपेश इंतजामी और माली मुश्किलात का फिलफौर सदेबाप किया जाए। सैयद अमीनुल हक ने वाज़ेह किया है कि जामे कराची में तलबा को दरपेश ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल और दीगर बुनियादी सहूलियात की अदम फरहमी सूबाई हुकूमत की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। हक परस्त अरकान ने वफ़द को यकीन दिलाया कि MQM पाकिस्तान असातिज़ा की हक तलफी और तलबा के मसाइल पर खामोश नहीं बैठेगी और इन तालीम दुश्मन इक़दामात के खिलाफ ऐवान बाला से लेकर सड़कों तक भरपूर एहतजाज भी किया जाएगा। खबर दें कि टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मंगोपीर के चेयरमैन हाजी नवाज अली बिरोही ने मंगोपीर टाउन ऑफिस में UN के आला सतही वफ़द का निहायत पुरतपाक और पुरजोश इस्तकबाल किया। इस मौके पर
خیر آباد میں جاری اور مجوزہ ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے ایک تفصیلی اور جامع اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں علاقے کے معززین، عمائدین، سماجی اور سیاسی شخصیات، نوجوانوں کے نمائندگان، خواتین اور بزرگ شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے۔ اجلاس کے دوران یو این کے نمائندگان نے خیر آباد میں جاری ترقیاتی کاموں پر مفصل بریفنگ دیتے ہوئے آگاہ کیا کہ علاقے میں سیوریج سسٹم کی بہتری، نکاسی آب کی مؤثر انتظامات، سڑکوں کی تعمیر و مرمت، گلیوں کی پختگی، صاف پانی کی فراہمی، اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب، صفائی ستھرائی کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے، پارکس اور کمیونٹی اسپیسز کے بحالی اور ماحول دوست اقدامات کے تحت مختلف منصوبے پر تیزی سے کام جاری ہے۔ چیئرمین حاجی نواز علی بیروہی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خیر آباد سمیت پورے منگوپی ٹاؤن کی ہمہ-جہت ترقی ان کی اولین ترجیح ہے اور وہ خود تمام ترقیاتی منصوبوں کی مسلسل نگرانی بھی کر رہے ہیں تاکہ کام کا معیار اور رفتار برقرار رہے۔ انہوں نے حکومت سندھ سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ اورنج لائن منصوبے کو 5 نمبر سے توسیع دے کر خیر آباد تک لایا جائے تاکہ اہل علاقہ کو جدید، باوقار اور سستی سفری سہولیات میسر آ سکیں۔ اس اعلان پر شرکاء میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور حاضرین نے اس مطالبے کو بھرپور انداز میں سراہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ منگوپی ٹاؤن کو ایک مثالی اور ترقی یافتہ علاقہ بنانے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بھی مختلف ترقیاتی منصوبوں کو فروغ دیا جا رہا ہے تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ عوامی مسائل کے حل میں کسی قسم کی غفلت یا کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی اور ہر منصوبہ شفافیت، معیار اور بروقت تکمیل کو یقینی بنا کر مکمل کیا جائے گا۔ چیئرمین موڑو میر بہر ٹاؤن علی اکبر نے میونسپل کمشنر رئیس الہی بخش کے ہمراہ ٹاؤن کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا ہے۔ چیئرمین موڑو میر بہر ٹاؤن علی اکبر نے نورس چورنگی، سیمسن چورنگی اور اسی حوالے سے دیگر مقامات کا دورہ کیا اور کہا کہ نورس چورنگی سے سیمنس چورنگی تک کی سڑک کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ان تمام ترقیاتی کاموں کا سہرا رکن صوبائی اسمبلی لیاقت آسکانی، رکن صوبائی اسمبلی علی احد جان کے سر جاتا ہے، جن کی بدولت عوام کا یہ مسئلہ حل ہوا۔ تعمیراتی کام سے قبل سیوریج لائنوں کی تنصیب کا کام مکمل کیا جائے گا تاکہ یہ سڑک دیر پاس شہریوں کو ریلیف فراہم کر سکے۔ تمام ٹھیکیداروں کا ہدایت کی گئی ہے کہ ترقیاتی کاموں میں کسی صورت کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس سڑک کے گرد نالوں کی صفائی کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے، جسے جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ چیئرمین علی اکبر نے مزید کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ ٹاؤن کی عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کریں۔ ٹاؤن میں ترقیاتی کام جاری ہیں جو جلد مکمل کر لیے جائیں گے۔ ٹاؤن کی بہتری کے لیے تمام ادارے ایک پیج پر ہیں۔ پیپلز پارٹی کا منشور ہی عوام کی خدمت ہے۔ ہم چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے احکامات کی روشنی میں ٹاؤن کو مزید بہتر بنا رہے ہیں۔ دوسری جانب چیئرمین اورنگی ٹاؤن حاجی جمیل ضیاء نے کہا ہے کہ اورنگی ٹاؤن میں پانی کے دم فراہمی ہم سب کا اجتماعی مسئلہ ہے۔ ہمیں پانی کے ضائع اور غیر قانونی کنیکشنز کو روکنا ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار ٹاؤن چیئرمین حاجی جمیل ضیاء نے اورنگی ٹاؤن میں پانی کے فراہمی کے حوالے سے منعقدہ جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا ہے۔ اجلاس میں منتخب بلدیاتی نمائندوں نے سابقہ اجلاس میں دی جانے والی تجاویز پر حتمی مشاورت کی اور اورنگی ٹاؤن میں پانی کے دم فراہمی اور کمی کے درینہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی گئی ہے اور منتخب بلدیاتی نمائندوں کی تجاویز کو حتمی شکل دی گئی۔ اجلاس کے شرکاء نے پانی کے دیرینہ مسئلہ حل کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے منتخب بلدیاتی نمائندگان کا اجلاس منعقد کرنے اور مشترکہ جدوجہد کرنے پر ٹاؤن چیئرمین حاجی جمیل ضیاء کا شکریہ بھی ادا کیا اور کہا کہ ہم پانی کے اس مسئلے پر ٹاؤن چیئرمین حاجی جمیل ضیاء کو اپنے تعاون کا یقین دلاتے ہیں۔ اگر وہ کہیں گے کہ تحریک چلانی ہے تو تحریک چلائیں گے، احتجاج کا کہیں گے تو احتجاج بھی کریں گے۔ ٹاؤن چیئرمین حاجی جمیل ضیاء نے کہا کہ اجلاس میں پانی کے مسئلے کے حل کے لیے جو لاغ عمل ترتیب دیا گیا ہے اس کے مطابق پہلے مرحلے میں مینیجنگ ڈائریکٹر کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن سے ملاقات کریں گے۔ اگر انہوں نے مسئلہ حل نہیں کیا تو میئر کراچی مرتضی وہاب اور وزیر بلدیات سے ناصر حسین شاہ سے ملاقات کریں گے۔ اورنگی ٹاؤن کی عوام کا پانی کا یہ درینہ مسئلہ حل کروائیں گے۔ ٹاؤن چیئرمین حاجی جمیل ضیاء نے تمام منتخب بلدیاتی نمائندوں اورنگی ٹاؤن اور مومن آباد کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان پر اعتماد کیا ہے۔ اختتام پر چیئرمین یونین کاؤنسل نمبر 1 نے استحکام، خوشحالی، ترقی پاکستان اور حال ہی میں شہید ہونے والے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان شہروز اور ثاقب کی مغفرت کی بھی دعا کروائی۔
خبر دیں کہ بلدیہ ٹاؤن میں ترقیاتی کاموں کا آغاز، 15 مرکزی شاہراہوں کی تعمیر کی منظوری۔ سندھ حکومت کی جانب سے ٹاؤن میونسپل کارپوریشن بلدیہ ٹاؤن کے ہاؤس قرارداد کے تحت یونین کونسلوں کی مین شاہراہوں کے نام طلب کیے گئے ہیں تاکہ ترقیاتی منصوبوں کو مؤثر انداز میں مکمل کیا جا سکے۔ ان منصوبوں پر مرحلہ وار کام کیا جائے گا، جس کے تحت پہلے مرحلے میں 7 مین شاہراہوں پر کام شروع کیا جائے گا، جبکہ دوسرے مرحلے میں مزید 8 شاہراہوں کی تعمیر و بحالی کی جائے گی۔ یہ سڑکیں طویل عرصے سے خستہ حال تھیں، جس کے باعث پبلک ٹرانسپورٹ اور عوام کو شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ خاص طور پر بارشوں میں پانی جمع ہونے سے صورتحال مزید خراب ہو جاتی تھی۔ ٹاؤن چیئرمین عبدالکریم ماسکانی نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، میئر کراچی مرتضی وہاب، وزیر بلدیات ناصر حسن شاہ اور صدر ضلع کی ماڑی ایم پی لیاقت علی آسکانی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان کی کاوشوں سے یہ منصوبہ بلدیہ ٹاؤن کے لیے ممکن ہوا ہے اور سال 2026 بلدیہ ٹاؤن کی ترقی کا سال ثابت ہوگا۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن سہراب گوٹ کے ایک کے بعد ایک کارنامے تجاوزات قائم کرنے کی مد میں لاکھوں روپے رشوت وصولی کا سلسلہ جاری ہے۔ شہریوں نے چینل 5 نیوز سے بات کرتے ہوئے چیئرمین سہراب گوٹ لالا عبدالرحیم اور ٹاؤن افسران کے خلاف شکایتوں کے انبار لگاتے ہوئے کہا، پیسہ دیتے رہو تو معاملات صحیح چلتے ہیں، لیکن پیسے نہ دو تو کاروبار کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ شہریوں نے مزید کیا کہا، آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ پیسے بھی دیتے ہیں یار، یہ متعلقہ جو بھی ان کے ادارے ہیں۔ ایسی آبادیاں بھی ہیں جہاں بہت ہی غریب طبقہ رہتے ہیں، جو دن رات اپنی ریڑھی اور پتھارا لگا کے اپنے گزرا اوقات کرتے ہیں۔ لیکن کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا ہے کہ ان بیچاروں کو اس مہنگائی کے دور میں پتھارا لگانے سے بھی ان کو منع کیا جا رہا ہے، جس سے لوگ بہت ہی متاثر ہو رہے ہیں۔ ان کے اپنے گزرا کات جو ہو رہی تھی تھوڑی بہت، وہ بھی بہت مشکل ہو گئی ہے۔ تو میری گزارش ہے جو ہمارے بلدیاتی ادارے ہیں یا ہمارے دوسرے ادارے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اس چیز کے خلاف ایکشن لیں، ان کو تنگ نہ کریں۔ جو اس مہنگائی کے دور میں جو غریب لوگ ہیں، جن کے گزر اوقات 1500 روپیہ کماتے ہیں، اور وہی ان کا اگر ان کو کر دیا جائے گا تو وہ کیا کریں گے؟ ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ ٹھیلے والے جو ہیں ان کو کیوں تنگ کر رہے ہو، کیوں پریشان۔ ایران ہائر ایجوکیشن کمیشن نے 1 اپریل سے جامعات میں فزیکل کلاسز بحال کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایچ ای سی نے ملک بھر کی سرکاری اور نجی جامعات کے فزیکل کلاسز بحال کر دی ہیں۔ 1 اپریل 2026 سے تمام یونیورسٹیز اور ڈگری ایوارڈنگ اداروں میں فزیکل کلاسز دوبارہ شروع کی جائیں گی۔ یہ فیصلہ 10 مارچ 2026 کے خط کے تسلسل میں کیا گیا ہے۔ فیصلہ ایندھن کے بچاؤ کے اقدامات کے تحت تعلیمی سرگرمیوں سے متعلق کیا گیا۔ خبر دیں کہ منگو پیر کے علاقے خیر آباد امن چوک پر دکانوں میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر منگو پیر کا اس موقع پر کہنا تھا کہ آگ دکان کی چھت پر لگی، سولر سسٹم میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی ہے۔ ڈپٹی کمشنر ویسٹ علی ذوالفقار میمن کی ہدایت پر فوری کارروائی کی گئی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر منگو پیر نے مزید کیا کہا، آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ جو اصل میں آگ لگنے کی جو وجہ تھی وہ ابھی بتا رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس اوپر ایک سولر لگا ہوا تھا، اور سولر کے کنیکشن سے یہ جو ہے وہ اسپارک ہوئی ہے۔ اندر جو ان کے فین وغیرہ اور بلب وغیرہ لگے ہوئے تھے، اور یہ دونوں چٹائیوں سے بھرے ہوئے تھے دکان۔ اگر اسی وقت ہمارے جہاں پہ پولیس پہنچ گئی اور ایسے تو نے یہ کرین وغیرہ کا ارینج کر دیا، جس کی وجہ سے ہم نے کسٹڈی ہمیں فرنٹ ان کی جو تھی دونوں شاپ کی ہم نے گرا کے اور ریسکیو آپریشن شروع کر۔ الحمدللہ فائر بریگیڈ ہماری موقع پہ پہنچ گئی تھی، اور پہنچنے کے بعد ہم نے یہ ریسکیو ودن جو ہے 2 آورس میں یہ جو ہے ہم نے ریسکیو آپریشن کمپلیٹ کر دیا ہے۔ اور لیکن اس کی جو چٹائیاں وغیرہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں، وہ کمپلیٹلی جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکی ہیں، کچھ جو ہے وہ اس سے یہ ہوا کہ ساتھ والے جو شاپس وغیرہ تھے وہ جلدی ریسکیو۔ چیئرمین چنیسر ٹاؤن فرحان غنی نے افسران کے ہمراہ ماڈل پارک اینڈ پلے گراؤنڈ میں جاری ترقیاتی کاموں کا دورہ کیا ہے اور جاری تزئین و آرائش اور ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر چیئرمین چنیسر ٹاؤن فرحان غنی نے کہا کہ ترقیاتی کاموں کو مقررہ مدت اور معیاری انداز میں مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ ٹاؤن کے عوام کو ہر ممکن سہولیات فراہم کریں۔ ٹاؤن کی بہتری کے لیے تمام ادارے ایک پیج پر ہیں۔ ٹاؤن میں جاری ترقیاتی منصوبوں کو جلد از جلد مکمل کرنے کے لیے کام جاری ہیں۔ جلد چنیسر ٹاؤن میں ترقیاتی منصوبے
मुकम्मल करके आवाम को तोहफा देंगे। टाउन की बेहतरी के लिए शहरियों को भी अपना किरदार अदा करना होगा। मसला ज़रूर है लेकिन 90% मसाइल पर काबू पा लिया है, बकिया 10% पर जल्द काबू पा लेंगे। सिंध हुकूमत के ताउन से मजीद मेगा प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं जिससे एहलियान चनेसर टाउन को मजीद रिलीफ हासिल होगा। बरसात की पेशगोई के हवाले से फरहान गनी का कहना था कि पेशगोई के फौरी बाद टाउन में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। चौकिंग पॉइंट्स की गिर्द डी वाटर पंप्स तैनात कर दिए हैं। नालों की सफाई का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। बरसात की सूरत में टाउन की सूरत कंट्रोल में है। चौकिंग पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए मुस्तकिल हल तलाश कर रहे हैं। जल्द चौकिंग पॉइंट्स का मुस्तकिल हल निकाल लेंगे। जिस तरह आवाम ने हम पर भरोसा किया है इस पर पूरा उतरने की जदोजहद कर रहे हैं। इस मौके पर सदर PS 104 कमर खान और दीगर पार्टी ओहदेदारान और बल्दियाती अफसरान मौजूद थे। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर जमशेद क्वार्टर बिलाल अलवी की ज़ेर निगरानी बहादुराबाद चार मीनार चौरंगी के तरफ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। इसमें सड़कों और फुटपाथों पर कायम तजावुज़ात का खात्मा यकीनी बनाया गया है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर बिलाल अलवी ने कहा कि कमिश्नर कराची की वाज़ेह अहकामात हैं कि किसी सूरत अवामी अमलाक पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तजावुज़ात के बायस शहरियों का मिनटों का सफ़र घंटों में तब्दील हो जाता है। शहर की बेहतरी के लिए सबको अपनी हदूद में रहकर काम करना होगा। तजावुज़ात को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहरियों से अपील है कि तजावुज़ात कायम करने वालों लोगों की निशानदही करें। हम उनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां करेंगे। और कराची में अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी डिवीज़न की जानिब से क्राउड मैनेजमेंट यूनिट कायम किया गया है जो IG सिंध जावेद आलम ओडो की हिदायत पर तश्कील पाया है। नए यूनिट की सरबराही DIG सिक्योरिटी डॉक्टर मकसूद अहमद करेंगे। यूनिट शहरी इलाकों में अमन व अमान बरकरार रखने और हंगामों या बड़े इज्तिमात के फौरी रद्द-ए-अमल के लिए खुसूसी तौर पर तश्कील दिया गया है। क्राउड मैनेजमेंट यूनिट में 800 तरबियत याफ्ता एहलकार शामिल हैं जिनमें SSU सिक्योरिटी 1, सिक्योरिटी 2, कोर्ट पुलिस, मददगार 15 और फॉरवर्ड सिक्योरिटी सेल के एहलकार शामिल हैं। मुख्तलिफ यूनिट्स के इंज़माम से एक मरबूत और मौसर हिकमत अमली को यकीनी बनाया जाएगा। DIG सिक्योरिटी डॉक्टर मकसूद अहमद ने एहलकारों से खिताब करते हुए नज़्म व ज़ब्त, फौरी रद्द-ए-अमल और शहरियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाई जाए। वापस आएंगे ब्रेक के बाद।